میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم قصوں کی اور واقعات کی کتاب نہیں ہے۔ اس میں اللہ پاک نے جو فرمایا ہے، گزشتہ قوموں کے تذکرے ہیں، حضرات انبیاء کرام کے تذکرے ہیں، یہ صرف اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو انہی واقعات میں سے ان آیات میں اللہ پاک نے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریف لے کر آئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 700 سال پہلے گزرے ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام عراق کا ایک شہر تھا موصل کے قریب میں ایک علاقہ تھا جسے نینوا کہا جاتا ہے۔ اس نینوا کے علاقے کی طرف اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ یونس ابن متّا اس کے والد کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایسی قوم کی طرف مبعوث فرمایا تھا، اور تقریباً حضرات انبیاء کرام کے واقعات کو اگر آپ حضرات دیکھیں گے تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جن اقوام کی طرف بھیجا ہے، وہ قومیں کسی غلط کاری میں مبتلا ہوا کرتی تھی، بت پرستی میں مبتلا ہوا کرتی تھی، اور کفر اور شرک میں مبتلا ہوا کرتی تھی۔ اور وقت کے نبی کا کام یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ قوم کے پاس جاتا ہے، قوم کو اللہ کی توحید اور وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، قوم کو اللہ پاک کی طرف بلا کر ناکامی سے دور کر کے کامیابی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہر پیغمبر کا طریقہ کار رہا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف اللہ پاک نے اسے مبعوث فرمایا تھا، وہ قوم بھی بت پرست تھی، وہ قوم بھی مشرک قسم کی تھی۔ بتوں کو تراش کر اس کی عبادت وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس کی طرف مبعوث فرمایا۔ اب یہ جو قوم تھی، یہ کتنے لوگ تھے؟ تو قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، کچھ 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے زائد آبادی تھی۔ اتنی بڑی آبادی کی طرف اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ دعوت کیا تھی؟ دعوت سیدنا یونس علیہ السلام کی یہی تھی کہ بھائی یہ جو تم بت تراش کر عبادت کرتے ہو، اس کی عبادت نہ کیا کرو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانو اور اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ پیغمبر کی دعوت تھی، لیکن اس ظالم قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس بات کو ماننے سے انکار کیا، سامنے سے مذاق کرنے پر اتر آئے، مسخرے کرنے پر اتر آئے، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ وہ اس طریقے سے مذاق کیا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے یہ مشرکوں کا طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ ان کی طرف دعوت حق کی اور اللہ رب العزت کی دعوت کا پیغام لے کر جاتے تھے تو وہ سامنے سے اسی طریقے سے مذاق کیا کرتے تھے۔ بھئی ہم اپنے باپ دادا کو دیکھ کر آئے ہیں، ہم اپنی برادری کے لوگوں کو دیکھ کر آئے ہیں، تم کوئی نئے آدمی پیدا ہو گئے ہو کہ جو ہمیں ایک نئے طریقے سے واقف کر کے اس کی ہمیں دعوت دیتے ہو۔ اور آج کل بھی کچھ لکھے پڑھے لوگ، جسے میں جاہل کہتا ہوں، لکھے پڑھے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی جب آپ کوئی نیکی کی دعوت دیں، ان کو کوئی نیک بات کا ان کو کوئی طریقہ بتائیں، تو سامنے سے یہی بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ بڑے آ گئے ہمیں سمجھانے والے، ہم تو آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، کل کے بچے آ کر ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں لوگ؟ نہیں کہتے۔ یہ ناکامی کی بات ہے۔ قرآن کریم نے اس چیز کی تردید کی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو اللہ کی دعوت اور توحید کا پیغام سناتے تھے تو ان کے والد نے بھی یہی کہا تھا، لیکن وہ اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہتے رہے؟ وہ کہتے رہے کہ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، بابا جو میرے پاس علم ہے نا وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو میری تابعداری کر، میں تجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ اس سے اصول علماء نے لکھا ہے
کہ بھئی عمر کی قید نہیں ہوتی، قید قدر اور قیمت جو ہے یہ عمر کی نہیں بلکہ علم کی قیمت ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ سے عمر میں کوئی آدمی کم ہے لیکن علم میں زیادہ ہے اور وہ سیدھی راہ آپ کو دکھا رہا ہے، سیدھے راستے کی تعلیم آپ کو دے رہا ہے، آپ اس کی عمر کے پیچھے نہیں جائیں گے کہ آپ کی 60-70 سال کی عمر ہے، وہ 20-30 سال کا جوان ہے اور وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ آپ اس چیز کو سامنے رکھ کر کہ بھئی یہ تو عمر میں مجھ سے کم ہے لہذا میں اس کی بات کو نہیں مانوں گا، یہ غلط ہے۔ قرآن نے اس کی تردید کی ہے، اور اس آیت سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ بھئی عمر کا لحاظ نہیں ہوتا، علم کا لحاظ ہوتا ہے۔ اگر علم کے اندر کوئی آدمی آپ سے زیادہ ہے، اگرچہ وہ عمر میں کم ہے اور بات اس کی ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کی بات مان کر اس بات کے اوپر آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کے سامنے قوم نے مذاق شروع کر دیا کہ بھئی آپ بڑے آئے ہمیں سمجھانے کے لیے، آپ ہمیں سمجھائیں کہ ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، کون ہیں آپ، کدھر سے آئے آپ، اس علاقے کے آپ نہیں ہیں، اس علاقے کے اندر آپ کی کوئی پراپرٹی، لوگ کہتے ہیں نا آج کہ بھئی یہ تو نیا آدمی ہے، ہم تو زمانے سے یہاں پر رہتے ہیں، باپ دادا کی جاگیر ہیں، پراپرٹیاں ہیں ہماری، یہ تو کل کا پردیسی بندہ ہے، یہ آ کے ہمیں بات سمجھائے گا، کہتے ہیں لوگ نہیں کہتے؟ یہ غلط ہے۔ یہ پیغمبروں کے ساتھ اس طرح ہوا ہے۔ قوم نے بھی یہی کہا کہ بھئی ہم تو آپ کو جانتے تک نہیں ہیں، آپ کے رشتہ داری کوئی نہیں ہے یہاں پہ، آپ کی زمینیں ہی کوئی نہیں یہاں پہ، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، اٹھ کر آپ آ گئے اور آ کر ہمیں آپ سمجھا رہے ہیں کہ بھئی سب کچھ کو چھوڑو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ قوم نے مذاق شروع کر دیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام بار بار سمجھاتے ہیں، قوم کی طرف سے یہی بار بار پیغام سننے کے بعد بھی یہی جواب آتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے اس عظیم اور برگزیدہ پیغمبر پر انہوں نے تشدد شروع کیا، ان کو مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا روایات میں آتا ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام کو انہوں نے اپنی بستی سے نکالا، اپنے شہر سے نکالا، اور نکال کر ایک دور دراز علاقے میں جا کر غار میں ان کو پھینک دیا۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ان کو ایک پنجرے میں بند کیا، اور پنجرہ بھی اس قسم کا تھا کہ آدمی اس میں نہ کھڑا ہو سکے، نہ آدمی اس میں لیٹ سکے، نہ صحیح طریقے سے آدمی اس میں بیٹھ سکے۔ کہ آج کل بھی ظالموں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، بڑی بڑی خوفناک قسم کی جیلیں اور اس کے اندر اس قسم کے جو ہے وہ زندان میں پنجرے، اور اس میں لوگوں کو بند کر کے جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ کافروں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، ظالموں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ اہل حق کو اس طریقے سے حق کی آواز دبانے کی وجہ سے، تاکہ یہ آواز پھیل نہ جائے، لوگوں کو کوئی حق کی آواز نہ پہنچ جائے، اس طریقے سے ظلم کر کے لوگوں کو بند کر دیتے ہیں۔ آج بھی کافروں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، ظالموں کا یہی ہوتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو پنجرے میں بند کیا۔ اب جب پنجرے میں بند کیا، 2 دن 3 دن 4 دن 5 6 7 گزر گئے، اس میں اس پر جو ہے وہ کھانا بند کیا اور پانی بند کیا، خوراک کا انتظام سارا ختم۔ بادشاہ نے کہا بھئی جاؤ تم ایسا کرو کہ جا کر دیکھو، اتنے دنوں سے کھایا پیا نہیں، مر گیا ہوگا، اگر مرا نہیں تو آخری سسکیاں۔ اب ایک وزیر چلا گیا، وزیر تو ہوتے بڑے ہوشیار ہیں، وزیر جب چلا اور جا کر اس نے جب تالا کھولا اور کھول کر جب دیکھا، اس کا تو ذہن تھا کہ بھئی ہم نے تو ایک قید خانہ بنایا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا پنجرہ ہے، اس کے اندر اس طریقے کا عذاب ہم دیتے ہیں، سزا ہم دیتے ہیں، تو بیچارے کی حالت جو ہے وہ غیر ہوگی۔ لیکن جب اس وزیر نے تالا کھول کر جب اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، تو اللہ کا پیغمبر کھڑا ہوا ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف عمل ہے، اور وہ پنجرہ اتنا وسیع اور عریض نظر آیا جہاں تک کہ اس وزیر کی آنکھیں بینائی جاتی رہی، اتنا کھلا ہوا ہر طرف۔ عبادت کر رہا ہے نبی، سامنے دیکھا ایک بڑا سا پیالہ پڑا ہوا ہے، اس میں یخ ٹھنڈا پانی اور اس میں انگور کا خوشہ، خوراک کا بھی انتظام۔ تو اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تو چھوٹا سا کمرہ تھا، اندھیرا تھا، اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ تھی، آپ کو یہ اتنا سارا سسٹم کہاں سے اور کیسے؟ سیدنا یونس علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں ڈراتا تھا نا تمہیں
کہ بھائی اپنے اعمال اچھے کرو، اپنے ایک خدا کو مانو، قبر کا اندھیرا اسی طریقے سے روشن ہو جائے گا جس طرح تمہیں یہ کمرہ اور یہ پنجرہ روشن نظر آتا ہے۔ اچھے اعمال کرو، قبر کی تنگی اتنی وسیع اور عریض ہو جائے گی جتنا تمہیں یہ پنجرہ کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کو مانو، تمہیں اللہ رزق وہاں سے دے گا جس طرح یہاں بغیر اسباب کے اللہ پاک نے انتظام کر دیا ہے۔ وزیر تو ہوشیار تھا، اس نے جب دیکھا کہ بھئی واقعی یہ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے کہ جو ہماری اتنی سختیوں کے باوجود بھی اللہ پاک نے ان کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا ہے، لہذا مسلمان ہو گیا، ایمان لے کر آ گیا۔ آگے بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ سے سارا واقعہ سنایا کہ بھئی اس طریقے سے مسئلہ ہے، وہ پنجرہ اتنا بڑا جہاں تک میری نظر جاتی رہی، وہاں پانی کا انتظام، وہاں کھانے کا انتظام، مزے سے کھڑا ہوا ہے بندہ، اپنی رب کی عبادت میں مصروف عمل ہے، اس بندے کو کچھ نہ کہو ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ بادشاہ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ لگتا تو ہے کہ یہ کوئی نیک اللہ کا بندہ ہے، اگر میں اسے مار کے ختم کر دوں گا تو عذاب الہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور اگر ایمان لے کر آؤں گا تو قوم پھر بادشاہت سے مجھے نکال دے گی۔ پھنس گیا وہ، اب کروں تو کیا کروں، مار بھی نہیں سکتا، ایمان بھی نہیں لا سکتا، لہذا کہا اس کو لے آؤ۔ جب حضرت یونس علیہ السلام بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے اور بادشاہ کو بھی یہی دعوت اور پیغام انہوں نے سنایا، تو بادشاہ نے کہا بھی بات یہ ہے کہ میں نہ تمہیں مار سکتا ہوں، نہ میں تمہیں کچھ اور سزا دے سکتا ہوں، البتہ اتنی بات ہے کہ یہ بستی چھوڑ کر ہماری اس بستی سے نکل کے چلے جاؤ۔ درمیان کا راستہ نکال دیا۔ یونس علیہ السلام وہاں سے ہٹے اور ہٹ کر پھر فرات کے کنارے پر تشریف لے کر آ گئے، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ قوم نے جب مارا نا، شیر سے نکال کر غار تک پہنچا دیا، غار میں بند کیا اور بڑا پتھر لا کر غار کے دہانے پر رکھ دیا تاکہ اندر سارا اندھیرا ہو جائے۔ اس اندھیرے میں اللہ کے پیغمبر کو رکھا۔ راستے پر ایک چرواہا جا رہا تھا، اس نے جب دیکھا کوئی بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، اس نے جا کے جو ہے، اللہ پاک نے راستے بنانے ہوتے ہیں، اسباب اللہ نے پیدا کرنے ہوتے ہیں، اس چرواہے کو خیال آیا اور جا کے نہ جب وہ پتھر اس غار کے دہانے سے ہٹا کر جب اندر دیکھا، روشن کمرہ زبردست قسم کا، ایسی روشنی کبھی پہلے دیکھی نہ ہو، بندہ کھڑا ہوا ہے اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہے۔ فارغ ہوئے چرواہے نے کہا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ چرواہا مسلمان ہوا، مومن ایمان لے کر آ گیا۔ اب جب ایمان لے کر آ گیا، یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے نکل کر جا رہے تھے نا، تو قوم سے کہا کہ بھئی تم بات تو نہیں مانتے، لیکن اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، 10 دن کے اندر تمہارے اوپر اللہ نے عذاب نازل کرنا ہے۔ اب پیغمبر جو بات اپنی زبان سے نکالے وہ سچ بات ہوتی ہے، جھوٹ ہوتی ہے؟ سارے بولو یار، آپ کی ساری توجہ میری طرف رہے گی۔ بڑا زبردست جو ہے وہ موضوع چلا ہے اور اس کے اندر بڑے زبردست اسباق ہیں۔ یونس علیہ السلام نے قوم کو یہی فرمایا کہ بھی عذاب آئے گا۔ نوعیت عذاب کی اس طریقے سے ہوگی کہ پہلے 3 دنوں میں تم سب کے چہرے جو ہے یہ زرد ہو جائیں گے، یلو کلر کے، پھر 3 دن کے بعد تم سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، پھر 3 دن کے بعد تم سب کے چہرے کالے ہو جائیں گے، اور 10واں جب دن آئے گا نا، اس میں اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے گا۔ اب قوم نے بات تو لی نہیں، چلتی گئی۔ یونس علیہ السلام یہاں سے نکل گئے۔ اب جب نکلے، قرآن کریم کہتا ہے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور ایک جگہ قرآن کریم نے کہا وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا۔ ظنون، نون کہتے ہیں مچھلی کو، اور ایک جگہ قرآن نے صاحب الحوت کہا، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں۔ آیا تھا نا مچھلی کا واقعہ، ہے ذہن میں؟ مچھلی کا واقعہ آیا تھا۔ یہاں سے حضرت یونس علیہ السلام نکلے اور نکل کر فرات کے کنارے پہنچ گئے، بیٹھے ہوئے۔ کوئی بندہ آ گیا، اس سے پوچھا کہ بھئی نینوا والوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ٹھیک چل رہا ہے۔ اس نے کہا کوئی حالات، کوئی نئی تازی بات؟ اس نے کہا ابھی کچھ نہیں ہے ایسا، عیش اور عشرت میں مبتلا ہیں لوگ، سارا اپنا کام کے اندر مصروف ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اب یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق
اپنے قوم کو بتا چکے تھے کہ 10 دنوں کے اندر تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اور 10 دن گزر گئے پر عذاب کوئی نہیں آیا، اور پیغمبر کی بات بھی جھوٹ نہیں ہوتی، سچی ہوتی ہے۔ اس قوم کے اندر عادت یہ تھی کہ بھئی جو بندہ جھوٹ بولے نا اس کو قتل کرنا ہے، قتل کرتے تھے، وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ یونس علیہ السلام کے ذہن میں تھا کہ بھئی اب اگر میں یہاں سے واپس ہو کے جاتا ہوں، قوم کی تو عادت ہے کہ میں نے ان کو بات بتائی ہے اور بات صحیح نہیں ثابت ہوئی تو قوم مجھے جھوٹا سمجھ کے قتل تو کر دے گی، اب تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، غصے میں بھی ہے۔ یہیں سے حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ فرات کے اندر دریا ہے، اس میں ایک کشتی کو دیکھا، بڑی بادبان کشتی تھی، بڑی بڑی کشتیاں ہوا کرتی تھی، 100-200 بندے اس میں سوار۔ یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے۔ اب نبی کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ نبی اپنے رب سے مشورہ کر کے قدم اٹھاتا ہے، بغیر مشورے کے نہیں۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ پاک سے مشورہ نہیں کیا، بغیر مشورے کے فیصلہ کر کے اس طریقے سے نکل گئے۔ ذہن کے اندر کچھ بات تھی، غلطی بھی نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے گرفت آئی، پکڑائی۔ چونکہ بڑوں کی معمولی جو لغزش ہوتی ہے نا وہ بھی بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے، اللہ پاک کی گرفت جو ہے یہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے اس بات پہ ناراض ہوئے، اور یہ اللہ پاک کو بات اچھی نہیں لگی کہ پیغمبر میرا بھیجا میں نے اور مجھ سے مشورہ کیے بغیر انہوں نے اس طریقے سے فیصلہ کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق بھی فیصلہ فرمایا۔ یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہوئے۔ اب جب کشتی میں سوار ہوئے، پیچھے سے اس بستی کی حالت یہ ہوئی کہ 3 دن جب گزر گئے تو ان کے چہرے جو ہے یہ زرد ہوئے۔ پھر جب 3 دن گزر گئے اس کے بعد چہرے جو ہے یہ ان کے سرخ ہوئے، اور تیسرا جو مرحلہ آیا نا کہ ان کے چہرے پر کالے ہونا شروع ہوئے، تو کچھ لوگ اس قوم کے اندر سمجھدار تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں حضرت یونس علیہ السلام سمجھاتے رہے، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، اور جو انہوں نے کہا تھا وہ بات سچی ثابت ہو رہی ہے۔ اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں واقع ہو رہی ہیں، لہٰذا ایسا کرو کہ جاؤ ان کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہیں۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ہر جگہ پر لوگ پھیل گئے، لیکن یونس علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا تھا بھئی دیکھو اگر یونس علیہ السلام اس علاقے میں موجود ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ تو موجود نہیں ہوگا، عذاب کے اندر خود بندہ تو نہیں آتا نا، وہ تو چلا گیا ہوگا، اور اگر نہیں ملا تو سمجھ لو کہ بندہ سچا ہے۔ اب کہیں نہیں ملا۔ پھر ساروں نے مشورہ کیا کہ بھی بات اس طریقے سے ہیں کہ اب انہوں نے جو بات بتائی ہے اس بات کو ماننے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، وہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی، ماننی پڑے گی تو بچیں گے، نہیں تو سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔ اچھا جی اب کیا کریں؟ اب اس طریقے سے کریں گے کہ ایک میدان کی طرف نکلیں گے، اور اس میدان کی طرف نکل کر ہم حضرت یونس کے خدا پر ایمان لے کر آئیں گے، اور آہ وزاری کر کے اس رب کو منائیں گے۔ وہ ناراض ہو گیا ہے اور مسئلہ خراب ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ کتابوں نے لکھا ہے کہ اس بستی کے لوگ ایک میدان کی طرف نکلنا شروع ہوئے، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، حتیٰ کہ جانوروں تک سب کو نکال دیا، اور ہر جنس کو جنس سے الگ کر دیا، عورتوں کو اپنے بچوں سے الگ کر دیا، جانوروں کو اپنے بچوں سے الگ کر دیا، عورتیں بھی الگ ہو گئی، مرد بھی الگ، سارے ایک میدان کے اندر اس طریقے سے جمع ہے۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب جو تھا نا وہ بادلوں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اب آیا نہیں ہے، آیا نہیں، آثار ظاہر ہوئے، اور ایسے کہ بادلوں سے دھواں نکل رہا ہے، بادلوں سے آگ نکل رہی ہے، کڑکدار قسم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب اللہ نے آہستہ آہستہ جو ہے یہ منظر اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو دکھا دیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ بچے اپنی ماؤں کے بغیر ہوں تو اپنی ماؤں کو یاد کر کے بچوں نے شروع کر دیا شور، ادھر عورتوں نے الگ، ادھر مردوں نے الگ، ادھر جانوروں نے الگ، اور ایک چیخ اور پکار کا عالم اس طریقے سے ہوا کہ پورے میدان کے اندر اس طریقے سے چیخ اور پکار اور رونا اور دھونا، اور یہی جو ہے یہ ایک عجیب قسم کا منظر آ گیا۔ اور اس منظر کو دیکھ کر اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے کہ جب گناہگار بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے نا
تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے، فرشتوں پر اللہ پاک فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ میرے خوف کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اب اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے، قوم رو رہی ہے، زار و قطار رو کر فریاد کر رہی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم یونس کے خدا پر ایمان لے کر آئے۔ اب جب اللہ نے یہ منظر دیکھا نا، سب کو اللہ پاک نے معاف کر دیا، اور وہ جو عذاب آیا تھا اس عذاب کو اللہ پاک نے واپس کر دیا۔ یہ عذاب جب بھی اللہ پاک کا آتا ہے، یہ اصول ہے اللہ کا کہ پھر عذاب واپس ٹلتا نہیں ہے، واپس نہیں ٹلتا، آ کے رہتا ہے۔ لیکن یہ ایک بستی یا ایک قوم ایسی گزری ہے کہ جنہوں نے اللہ کے عذاب کو دیکھا، آیا نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کو واپس کر دیا۔ سورہ یونس میں اللہ پاک فرماتے ہیں فلولا كانت قرية آمنت فرفعها ایمانها الا قوم یونس۔ یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے کامیاب کیا اور ان کے ایمان نے اس قوم کو نفع دیا۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے کر آئے، فکشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، تو دنیا میں رسوائی والا عذاب اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ ومتعناہم الی حین، اور ایک لمبے وقت تک اللہ پاک نے پھر ان کو زندہ رکھا، عذاب قوم سے ٹل گیا۔ ادھر یونس علیہ السلام کا قصہ یوں ہوا کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی جب چل پڑی آگے، تو آگے جا کر سمندر کی موجوں کی نظر ہو گئی، گرداب میں آ گئی، اور ادھر سے موجیں ادھر سے موجیں، کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ اس وقت کا دستور ان لوگوں کا یہ تھا کہ جو ملاح تھا نا، کشتی چلانے والا جو ڈرائیور تھا، اس ڈرائیور نے یہ کہا کہ بھائی یہ صورتحال تب پیش آتی ہے کہ جب کوئی غلام اپنے مالک سے روٹ جائے، بھاگ جائے، وہ نافرمانی کر جائے، وہ تب جا کر کشتی اس طرح گرداب کے اندر جو ہے وہ بھور میں پھنس جاتی ہے۔ لہٰذا کوئی بندہ اس کشتی کے اندر ایسا موجود ہے کہ جو اپنے مالک سے روٹ کر بھاگ کر آ گیا ہے، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ یہ کشتی چھوڑ دے، وہ سمندر میں چھلانگ لگا دے تاکہ باقی لوگوں کی جان تو بچ جائے۔ اب کون ہے کہ جو کہہ دے کہ بھی میں بھاگ کر آ گیا ہوں؟ کون مرنا چاہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ کشتی کی طرف آئے نا، کشتی میں جب بیٹھ گئے، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ اب یونس علیہ السلام نے کہا کہ بھئی سمجھ گیا کہ میں اللہ سے مشورہ کیے بغیر آیا ہوں، وہ تو میں ہی ہوں، میری وجہ سے ہوا اس طرح۔ یونس علیہ السلام نے سب کو کہا کہ بھئی وہ بندہ میں ہوں، لہٰذا میں یہاں سے نکل جاتا ہوں تاکہ تم سارے بچ جاؤ۔ اب جب لوگوں نے دیکھا، کشتی والے نے دیکھا، ایک نورانی چہرہ پیغمبر جو تھا، ایک چمکتا ہوا چہرہ، ایک خوبصورت آدمی، قوم نے کہا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، باقیوں میں سے کوئی ہو تو ہو لیکن آپ نہیں ہو سکتے ہیں اس طرح، آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں ہی ہوں۔ مشورہ ہوا، قرعہ ڈالا گیا، قرعہ، ایک مرتبہ قرعہ ڈالا، اس میں نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ قوم نے کہا بھئی کشتی والوں نے ہم نہیں مانتے، پھر کرو۔ دوسری دفعہ قرعہ ڈالا، پھر نام نکلا تو یونس علیہ السلام کا۔ کشتی والے بھی اچھے تھے، وہ بھی کوئی اچھے لوگ، پاکستان کا کوئی بندہ ہوتا نا اس طرح، وہ کہتا بھئی چلتا کر دو۔ اور پھر مولوی، دیندار آدمی، وہ تو ویسے بھی نشانے پہ ہوتا ہے، لوگ کچھ بھی کریں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن دیندار آدمی کوئی ہلکا سا بھی کام کرے نا، سب کی نظریں جو ہے وہ اڑ جاتی ہیں کہ بھی کرو، یہ تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا، اسی کو چلتا کر دو۔ پاکستان کا کوئی ہوتا تو اس طرح کرتا نہ کرتا؟ بولو یار، ہاں۔ لیکن وہ کشتی والے بھی اچھے تھے، کوئی، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، تیسری دفعہ کرو۔ تیسری دفعہ قرعہ ڈالا گیا، پھر نام آ گیا یونس علیہ السلام کا، سیدنا یونس علیہ السلام۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اب یونس علیہ السلام اس کشتی سے چھلانگ لگاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کشتی والوں نے خود پھینک دیا، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام نے خود چھلانگ لگا دیا۔ لیکن جب چھلانگ لگائی نا سمندر میں، تو نیچے سے اللہ پاک نے انتظام کیا تھا ایک مچھلی کا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی آئی، اس نے اپنا منہ کھولا، اور یونس علیہ السلام سیدھے اس مچھلی کے منہ میں چلے گئے، وَهُوَ مُلِيمٌ،
لیکن اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ میں نے بڑی غلطی کی ہے، بڑا اچھا نہیں ہوا مجھ سے۔ اس مچھلی کو اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کے لیے ایک مسکن بنا دی۔ اب آپ یہ حیران ہوں گے کہ وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی جس میں یونس علیہ السلام آئی۔ تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں، آج کل تو بڑا اچھا مطلب یہ ہے کہ عام ہے، سوشل میڈیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سمندر کے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ باہر آئی نہیں آئی، وہ بڑی بڑی مچھلیاں ویڈیو میں آتی نہیں آتی، کتنی بڑی بڑی مخلوق، بڑی بڑی مچھلیاں۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو بھیجا ایک غزوے کے لیے، 300 صحابہ تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ کھانے پینے کا ختم ہو گیا انتظام۔ اب ان کے پاس اونٹ تھے، اونٹ، ایک اونٹ کو ذبح کرتے تھے، 300 بندے کھا جاتے تھے۔ مشورہ کیا کہ بھئی اس طریقے سے تو اونٹوں کو ہم ذبح کریں گے تو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا۔ بالآخر ایسا ہوا کہ اللہ نے سمندر سے ایک انتظام ایسا کیا کہ ایک مچھلی عنبر نامی مچھلی دریا نے باہر پھینک دی باہر، اور وہ مچھلی جب باہر آئی نا، 18 دن تک صحابہ کرام اس مچھلی سے کھاتے رہے، 18 دن۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب واپس ہوئے تو کچھ گوشت جو ہے اس پر نمک لگا کر اس کو سکھا دیا، دھوپ کے ساتھ سکھا کے وہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی لے کے آئے تھے۔ یہ بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر بڑی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں آ گئے، اور مچھلی کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ بھی ہر چیز کو ہضم کر جا، لیکن میرا پیغمبر ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ روایات میں آتا ہے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو بڑے پیار اور بڑی محبت کے ساتھ لیا، اور لے کر وہ سیدھے جا کے سمندر کی تہ میں کالی مٹی تھی، اس مٹی پر جا کر وہ مچھلی جو ہے وہ بیٹھ گئی، مچھلی بیٹھ گئی۔ اور اس میں آتا ہے کہ وہ مچھلی اس کالی مٹی کے اوپر بیٹھ گئی، اور حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے کلیجے کے اوپر اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ دریا کی سیر اللہ پاک نے کرائی، اور اس مچھلی کی جو کھال اور جلد تھی اس کو بالکل شیشہ بنا دیا، شیشہ۔ آج کل بھی مچھلیاں اس طریقے سے بالکل شیشے کی طرح ویڈیوز میں دیکھتے ہیں لوگ، بالکل شیشے کی طرح بنا دیا کہ سارا سمندر کی سیر اللہ پاک نے ان کو کرا دی، بالکل ایسا۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، وَهُوَ مُلِيمٌ، لیکن اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو فریاد کر کے کہا، فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، ایک رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، 3 اندھیرے جمع ہوئے، لیکن اندھیرے میں اللہ کا پیغمبر کس کو پکار رہا ہے؟ کس کو پکار رہا ہے؟ فنادى فی الظلمات، اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیری ہی ذات پاک ہے، عبادت کے لائق صرف تیری ہی ذات ہے، انی کنت من الظالمین، اور میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے۔ اب جو یہ یونس علیہ السلام پکار اٹھے نا، تو وہ جو عرش کے برابر میں فرشتے ہیں، ان فرشتوں نے آواز سنی۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے اللہ کے سامنے گویا ہوئے کہ اے اللہ، کچھ دھیمی دھیمی سی آواز آ رہی ہے، کچھ ہلکی ہلکی سی آواز آ رہی ہے، لیکن بڑے درد کے ساتھ آ رہی ہے، کرب کے ساتھ آ رہی ہے، ایک لگن کے ساتھ آ رہی ہے کہ کوئی تجھے پکار رہا ہے سختی میں۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا نا کہ جب کوئی آدمی کسی کے گلے پر کوئی مضبوط ہاتھ رکھے یا اس سے پکڑ لے تو اس کی جو آواز نکلتی ہے وہ تیز ہوتی ہے، ہلکی سی آواز ہوتی ہے، معمولی سی آواز ہوتی ہے، وہ آواز بھی نہیں نکل پاتی، اتنی ہلکی سی، اور وہ عاجزی کی آواز ہوتی ہے، پھر وہ تکبرانہ آواز نہیں ہوتی کہ مجھے چھوڑ دو تو میں یہ کر دوں گا، وہ نہیں، وہ آواز اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہوتی ہے کہ بھی مجھے بچاؤ،
میرے اوپر رحم کرو، میرے ساتھ نرمی کا معاملہ۔ یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کوئی نرم سی آواز آ رہی ہے، بڑی عاجزی کی آواز آ رہی ہے اور کوئی تجھے پکار رہا ہے۔ اللہ نے کہا فرشتوں یہ میرا ایک پیغمبر ہے کہ جو مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور وہ مچھلی زمین کی تہ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں پر وہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں وہ مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ سے کہ اللہ اسے معاف کر دے، جو اس کرب کے اندر بھی تجھے پکار رہا ہے نا، اللہ اسے معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے کہا فلولا انہ کان من المسبحین۔ فرشتے مچھلی کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ بھائی اس کو باہر کر دو، اس کو فنبذناہ بالعراء وہو سقیم۔ مچھلی آئی باہر اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر پھینک دیا، وہو سقیم، لیکن بیمار تھے، بیمار 40 دن جو گزرے مچھلی کے پیٹ کی گرمائش کی وجہ سے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اتنا جسم مبارک نرم ہوا تھا کہ جسم کے سارے بال جو ہے وہ بالکل گر گئے تھے، وہ جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا پہلے بالکل نرم، ایسا بالکل نرم۔ اب اللہ رب العزت نے انتظام کیا اللہ رب العزت نے انتظام کیا فنبذناہ بالعراء وہو سقیم۔ اللہ نے انتظام کیا وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، ایک بیل بوٹا اللہ پاک نے وہاں پر اگایا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ کدو کی بیل تھی اور اس پہ بڑے بڑے پتے آ گئے، اور ان پتوں میں حضرت یونس علیہ السلام ان پتوں کے سائے میں حضرت یونس علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اوپر اس طرح پتوں کا انتظام کیا، اور ایک بکری کو اللہ پاک نے معمور کیا کہ وہ بکری آتی تھی اور آ کر اپنا پستان خود حضرت یونس علیہ السلام کے منہ مبارک میں ڈالتی تھی اور اسے یونس علیہ السلام دودھ پیا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ نے خوراک کا انتظام کیا۔ اب جب کچھ دن گزر گئے نا، اس درخت یا بوٹے کے اس کی جڑوں میں ایک کیڑا لگ گیا، وہ آہستہ آہستہ سوکھنے لگی۔ اب جب وہ بوٹا سوکھ گیا، یونس علیہ السلام پریشان ہوئے کہ بھائی سارا کچھ یہی تو تھا، اس کے سائے میں بیٹھا ہوتا تھا، اب یہ سوکھے تو میں کیا کروں گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ سارا انتظام میں نے ہی کیا تھا، اور سارا میں نے تمہاری حفاظت کے لیے کیا تھا، اور میں آگے بھی کروں گا، اس کی پرواہ اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس قوم کو تو چھوڑ کے آیا تھا نا، اس سے ناراض ہو کے آیا تھا، اب دوبارہ اس قوم کی طرف تمہیں جا کے دعوت دینی ہے۔ پھر یونس علیہ السلام اس قوم کی طرف واپس ہوئے، اور واپس ہو کر اس قوم کو جب اللہ رب العزت کی توحید سنائی، دیکھا تو قوم تو ساری کی ساری مسلمان ہو گئی تھی، سارے کے سارے لوگ تو مومن بن گئے تھے۔ تو یونس علیہ السلام خوش ہوئے، اور اس طریقے سے کرتے کرتے اس علاقے نینوا کے اندر یونس علیہ السلام پھر اپنی تبلیغ فرماتے رہے، ان کو دعوت دیتے رہے، اور پھر اپنی بقیہ زندگی وہیں پر پوری کی، اور پھر اللہ پاک نے ان کو وہاں پر جو ہے وہ وفات دی۔ یہ یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم نے ان الفاظ کے اندر مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے۔ اب یہ جتنا سارا ہم نے واقعہ سنا، اس میں ہمارے لیے عبرتیں کیا ہیں، اسباق کیا ہے، تعلیم کیا ہے؟ سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ آپ اگر میری ساری یہ بات سمجھ گئے ہیں تو آپ نے ذرا مجھے جواب دینا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ مشکلات ساری کی ساری اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن جتنے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان پر زیادہ آتی ہے، نیک بندوں پر زیادہ آتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، اس کے بعد جو مشن نبی میں جتنا جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اس کے اوپر اتنی ہی مشکلات آتی ہیں۔ لیکن مشکلات میں، تکلیفوں میں، مصائب میں، دکھوں میں انسان شکوے نہ کرے، شکوے نہ کرے، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، صبر کا مظاہرہ کرے اور نتیجے کو اللہ کی ذات کی طرف چھوڑ دے۔ لیکن کرنا کیا ہے اس مصیبت میں؟ تو دوسرا سبق یہ ہے کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے
ان تکالیف کے اندر، مصیبتوں کے اندر ایک اللہ رب العزت کی ذات کو سامنے رکھ کر اس سے مانگا تھا، اسی طرح ہمیں یہ تعلیم ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم بجائے اس کے کہ کبھی ایک کے در کے کبھی دوسرے کے در کے غلام بنے، ہم نے اللہ کے در کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور اسی رب سے ہم نے مانگنا ہے۔ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک، تسبیح ہے، تسبیح۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اللہ کی جتنی تسبیح کرتا ہے اللہ کی رحمت اتنی ہی زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تسبیح کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، تو یہ تعریف بھی ہے اللہ کی۔ تو جو بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بولو یار، خوش ہوں۔ اور یہ ایک بہت بڑا وظیفہ بھی ہے آیت کریمہ کا۔ تکلیفوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں آج دنیا پریشان ہے، سب پریشان ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں۔ بھئی مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تکلیف سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ درباروں پہ جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ بھی کوئی وظیفہ ہمیں دیں کہ ہماری مشکل حل ہو جائے، ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا عمل ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ تکلیفوں کے اندر اس کو بار بار پڑھا جائے، بار بار اس کو پڑھا جائے، وہ تکلیفیں اللہ اس کی برکت سے ختم کر دیتا ہے، وہ مصیبتیں اس کی برکت سے اللہ پاک ختم کر دیتا ہے۔ کم از کم صبح و شام 9 مرتبہ اگر اس کو اپنے معمول کے اندر رکھا جائے تو انشاءاللہ اس سے بہت خیر ہو جاتی ہے اور بہت عافیت اس سے مل جاتی ہے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے اسباق ہیں کہ بھی دکھوں میں، تکلیفوں میں، مشکلات میں اللہ رب العزت کی طرف ہم نے متوجہ ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی